السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 13 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ املا کی غلطی پر استاذ کا تشدد، بچی جاں بحق۔ مصر میں ایک استاذ نے عربی میں املا کی غلطی پر بہیمانہ تشدد سے کم سن طالبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بچی پر بدترین تشدد کا واقعہ مصر کے طرانیس العرب پرائمری اسکول میں پیش آیا، جہاں املا کی غلطی پر استاذ نے بچی پر اس قدر تشدد کیا کہ بچی کی کھوپڑی ٹوٹنے اور برین ہیمبریج ہونے سے بچی کی موت ہو گئی۔ واقعے پر نوٹس لیتے ہوئے مصر کے علاقہ دخلیہ کے کمشنر ایمن مختار نے اسکول پرنسپل کو عہدے سے برطرف کر دیا اور عربی کے استاذ کو 3 ماہ کے لیے معطل کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ مقتولہ بچی کی والدہ نے عرب میڈیا کو بتایا کہ بیٹی اسکول جاتے وقت خوش تھی کہ ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اب استاذ مجھے شاباشی دیں گے، لیکن کچھ ہی دیر بعد بیٹی کو اسکول انتظامیہ نیم مردہ حالت میں گھر میں لے کر آئی۔ والدہ نے مزید بتایا کہ بیٹی کو اسپتال منتقل کیا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کی سر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور خون دماغ میں جمع ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے بچی کو ICU میں داخل کیا، تاہم وہ دوران علاج دم توڑ گئی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کراچی گارڈن کے علاقے فوارہ چوک کے قریب واقع محمدی مسجد کے اندر سے مؤذن صاحب کی گلے میں رسی کا پھندا لگی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق وفات پانے والے شخص کی شناخت 55 سالہ گلستان کے نام سے ہوئی، جو مسجد کے مؤذن تھے اور مسجد کے احاطے میں رہائش پذیر تھے۔ ابتدائی طور پر واقعہ خودکشی بتایا جا رہا ہے، تاہم فوری طور پر اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکہ نے بعض طالبان ارکان کے ویزوں پر پابندی لگا دی۔ امریکہ کی طرف سے طالبان کے بعض ارکان پر افغانستان میں خواتین کو مغربی طرز کے حقوق نہ دیے جانے کے تناظر میں ویزے کے حوالے سے نئے قوانین کے تحت پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ان نئے ویزا قوانین کا اعلان دوحہ میں امریکی اور طالبان نمائندوں کی اہم ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے، جبکہ امریکہ کے اس فیصلے کو طالبان حکومت نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی پیش رفت میں رکاوٹ قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے ان ویزا اجرا میں پابندیوں کے بارے میں بتایا کہ یہ پابندیاں طالبان کے بعض سابق ارکان کے لیے ویزے میں رکاوٹ بنیں گی جو خواتین کے حقوق کے معاملے میں مزاحم رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان وزارت خارجہ نے بدھ کے روز اس بارے میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے ویزوں میں پیدا کردہ یہ رکاوٹیں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ افغان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اس طرح کے فیصلے دو طرفہ تعلقات پر بھی منفی اثرات مرتب کریں گے۔ طالبان وزارت خارجہ نے دوحہ میں حالیہ مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران دونوں ملکوں کے نمائندوں نے تقریباً ہر موضوع پر تبادلہ خیال کیا تھا، تاہم طالبان کی وزارت خارجہ نے ان زیر بحث آنے والے موضوعات کی تفصیل نہیں بتائی۔ مسلم اکثریتی ملک کے یورپی یونین کے رکن بننے کے عمل میں پیش رفت۔ یورپ کے مسلم اکثریتی ملک بوسنیا کے یورپی یونین کے رکن بننے کے عمل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپی کمیشن نے مسلم اکثریتی ملک بوسنیا کو یورپی یونین کے امیدوار کی حیثیت دینے کی سفارش کی ہے، جو مکمل رکنیت کے حصول کی جانب پہلا قدم ہے۔ یورپین کمیشن نے بوسنیا کو یورپی یونین کے امیدوار کی حیثیت کو ملک میں اصلاحات کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ان شرائط میں جمہوریت کی مضبوطی سمیت دیگر اقدامات شامل ہیں۔ خیال رہے کہ یورپی خطے بلقان کی مسلم اکثریتی ریاست بوسنیا نے پہلی بار 2008 اور پھر 2016 میں یورپی یونین کی رکنیت کی درخواست دی تھی۔ واضح رہے کہ بوسنیا سمیت دیگر بلقانی ریاستوں کی درخواست پر سست روی پر یورپی یونین کو تنقید کا سامنا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ تاخیر کے باعث روس اور چین کو ان ممالک میں اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ حالیہ پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے بوسنیا کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ خوشائن اور تاریخی ہے، ہم ضروری اصلاحات کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ بوسنیا کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ یہ پیش رفت بوسنیا سمیت پورے خطے کے استحکام کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔
ترکیہ قزاقستان کے علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکیہ قزاقستان کی علاقائی سالمیت، استحکام اور امن کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم برادر ملک قزاقستان کے استحکام، امن، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توقایف نے کہا کہ ترکیہ قزاقستان کا قریب ترین اور قابل اعتماد اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر اردوغان کی تعمیری پالیسی کی بدولت دنیا میں ترکیہ کا وقار بلند ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری عالمی برادری رجب طیب اردوغان کے ملک کو ایک ترقی یافتہ ریاست کے طور پر بڑی صلاحیتوں کے ساتھ عزت دیتی ہے۔ واضح رہے کہ دونوں ملکوں کے صدور نے دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے لیے ون آن ون بات چیت اور بین وفود کی ملاقاتیں کیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے قزاقستان میں ملاقات کی۔ واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کانفرنس میں شرکت کے لیے قزاقستان کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مسجد حرام میں قرآن کریم کے 2.5 لاکھ نسخے موجود ہیں۔ مسجد حرام میں قرآن کریم کے امور کے شعبے کے تحت قرآن کریم کے نسخوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ زائرین کو تلاوت کلام پاک کی سہولت دینے کے لیے قرآن کریم کے 2.5 لاکھ نسخے رکھے گئے ہیں۔ محکمہ امور قرآن ان نسخوں کو منظم کرتا ہے، ان کو ترتیب سے رکھنے کا انتظام کرتا ہے۔ بصارت سے محروم افراد کے لیے بھی قرآن کریم کے خصوصی نسخوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ محکمہ امور قرآن کے ڈائریکٹر حمزہ ابن علی السلمی نے بتایا کہ ہمارا شعبہ قرآن کریم کی الماریوں کو صاف کرنے، نسخوں کے معائنے اور ترتیب دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم یقینی بناتے ہیں کہ قرآنی نسخوں سے متعلق تمام شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کنگ فہد کمپلیکس کے مطبوعہ ایڈیشن کے علاوہ الماریوں میں رکھے گئے باقی تمام ایڈیشن کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسجد حرام میں کنگ فہد کمپلیکس کے تازہ ترین ایڈیشن کے 2.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 60 زبانوں میں 10,000 نسخے فراہم کیے گئے ہیں۔ مزید برآں نابینا افراد کے لیے بھی 200 خصوصی نسخے رکھے گئے ہیں۔ حمزہ ابن ابراہیم السلمی نے کہا کہ یہ سب اقدامات مرکزی ادارہ برائے رہنمائی و ارشاد کی طرف سے مسجد حرام میں خدمات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے خلاف قرارداد پیش، پاکستان اور بھارت نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ نے یوکرین کے متعدد علاقوں کے روس میں انضمام کی شدید مذمت کرتے ہوئے قرارداد پیش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکہ کی جانب سے یوکرین کے متعدد علاقوں کے روس سے ملحق ہونے پر مذمتی قرارداد پیش کی گئی، جس پر 143 ممالک نے ووٹ دیے۔ امریکہ کی کوششوں کے باوجود 53 ممالک نے روس کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا، جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ قرارداد میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ روس کی جانب سے سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کریں۔ اس کے علاوہ روس سے فوری اور غیر مشروط طور پر اپنے فیصلے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا کہ ووٹ سے روس کے خلاف عالمی اتحاد ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کبھی بھی جعلی ریفرنڈم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ 30 ستمبر کو صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کے 4 علاقے روس میں ضم کیے تھے۔ فرانس میں پیٹرول کا بحران شدید، پیٹرول پمپس پر عوام گتھم گتھا۔ فرانس میں آئل ریفائنریز کے ملازمین کی ہڑتال کے باعث پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانس کی 7 میں سے 6 آئل ریفائنریز کے ملازمین کی ہڑتال کے باعث ملک بھر میں پیٹرول کا بحران شدید ہو گیا۔ مختلف شہروں میں پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگی ہیں۔ پیٹرول کے حصول کے لیے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ملک بھر میں پیٹرول کی شدید قلت ہو گئی
گئی ہے۔ فرانسیسی حکومت نے ہڑتالی ملازمین کو فوری طور پر کام پر واپس پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ آئل ریفائنریز کے ملازمین نے حکومت سے تنخواہوں میں اضافے اور بہتر سہولتوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ آئل ریفائنریز ملازمین کی یونین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث اخراجات کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ملازمین یونین کا مطالبہ ہے کہ آئل ریفائنریز اپنے منافع میں سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں اور دیگر سہولیات بھی فراہم کریں۔ دوسری جانب فرانس کی حکومت نے ملازمت پر نہ پہنچنے والے ملازمین کو جرمانے اور قید کی سزا دینے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔